اگر اللہ نے کرم کیا ہوا ہے، ماں باپ کی دولت دی ہوئی ہے، یار کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے تو چند منٹ کے لیے ان کے قدموں میں بیٹھ ہی جائیں، ویسے ہی بیٹھ جائیں، ان کا دیدار کریں۔ جمعے کے دن تو فوت ہوئے والدین کی قبر کا دیدار کرنے والے کے لیے بھی سرکار نے خوشخبری فرمائی ہے کہ اللہ فوت ہونے والے والدین کی قبر پہ آنے والے بیٹے کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ خصوصیت ہے اس میں، حضور کے یہ الفاظ ہیں، من زار قبر ابویہ او احدہما فی کل جمعہ۔ عام دن جمعے کے جو ہیں رمضان کے علاوہ، ان دنوں جو معمول بناتا ہے ہر جمعے کو والدین فوت ہو گئے ان کی قبر کی مٹی کوئی دیکھ لے جو، اللہ کے نبی نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، تمہیں بتائیں کہ ماں باپ کا رتبہ کیا ہے؟ یہ جو پڑی ہوئی خاک ہے نا ان کی قبر کے اوپر، میت کے اوپر قبر کی شکل میں، فرمایا اس کا درجہ، اس کی زیارت کا مقام یہ ہے، غفر لہ، اللہ تعالیٰ اس آنے والے بیٹے کی بخشش فرما دیتا ہے، وَكُتِبَ بَرَّآ، اور اللہ تعالیٰ نیکوکاروں کی فہرست میں اس کو شامل فرما لیتا ہے۔ یار جب ان کے فوت ہونے کے بعد ان کی جسم پر قبر پر پڑی ہوئی اگر مٹی کا بیٹے کے لیے یہ مقام ہے تو ان کے ظاہری وجود کے دیدار سے کیا ملتا ہوگا؟ ایک بندے نے پوچھ لیا، حضور فرمائے ملتا کیا ہے؟ اگر کوئی ماں باپ کو راضی کر کے ان کی زیارت کرے۔ یہ بات ایک انڈرسٹوڈ ہوتی ہے نا کہ یوں نہیں دیکھنا، ان کو خوش کر کے تو پھر ان کے چہرے کی زیارت کرنی ہے۔ اگر وہ ویسے ہی خوش ہیں تو یہ بھی اس میں شامل ہے کہ سمجھے آپ نے خوشی کیا ہے۔ تو حضور علیہ السلام نے فرمایا فَلَہُ، پوچھا کیا ملتا ہے؟ تو میرے محبوب نے فرمایا فَلَہُ حَجًّا مَبْرُورًا، اللہ مقبول حج کا ہی ثواب عطا فرما دیتا۔ اللہ تعالیٰ بولو مقبول حج کا، یعنی وہ حج قبول ہے، اس کے برابر ثواب دیتا ہے۔ صحابی نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر ایک دفعہ دیکھ لے تو اسے تو مقبول حج کا ثواب ہو گیا، اب وہ باہر کسی کام سے گیا ہے وہ پھر واپس آیا، مثال کے طور پر اس کی پھر نظر اماں جی پر پڑ گئی ہے یا بوڑھے باپ پر پڑ گئی ہے، تو میں جذباتی اس لیے ہو جاتا ہوں کہ میں نے اپنی ماں کا بھی جنازہ اٹھایا ہے، میں نے اپنے باپ کا بھی جنازہ اٹھایا ہے، مجھے پتہ ہے یہ گھنا سائے دار درخت کیا اپنے اندر قیمت رکھتا ہے۔ جن کے چلے گئے نا ان سے پوچھئے کہ یہ کتنی بڑی نعمت اور دولت تھی، جن کے ہیں وہ قدر کرو خدا کی قسم۔ میں نے کوئی روایت اپنی زندگی میں ایسی نہیں پڑھی جو ماں باپ کے لیے میں نے پڑھی ہے، خاص کر کے باپ کے لیے۔ حضور نے فرمایا باپ کا رتبہ بیٹے پر ایسے ہی ہے، بیٹی بیٹا جو بھی، جس طرح نبی کا رتبہ امتی پر ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہا کہ باپ نبی کے برابر ہے، بیٹے کے لیے فرمایا کہ یوں ہی احترام کرے جس طرح نبی سامنے آ جائے تو تیرے دل کی حالت کیا ہوگی، کتنی تیرے دل پہ اس کی ہیبت ہوگی، ان کی محبت ہوگی، ان کی اطاعت پائی جائے گی۔ فرمایا اس طرح باپ کا خیال رکھ۔ اعلیٰ حضرت نے اس حدیث پاک کو اپنے رسائل میں لیا ہے۔ یار کچھ بھی نہیں نہ کر سکتے، کوئی ٹائم ہی دے دیں 5 منٹ کے لیے، پوچھیں گے بیٹے کیسے آئے ہو؟ ابا جی ویسے آیا ہوں، بتاؤ، پتہ بھی آ کے سحری مل رہی ہے، افطاری مل رہی ہے، اگر بیمار ہیں نہیں روزہ رکھ سکتے دوائی مل رہی ہے، پتہ ہے بیٹے کو، ویسے ہی بیٹھ جائے، ابا جی کو پریشانی تو نہیں؟ کہو نا سبحان اللہ۔ اماں جی کوئی مسئلہ ہے تو بتا دے، کیونکہ جیڑی گل پترا تیرے نال کرنی ہے نا انہوں نال نہیں کر سکتے، جیڑی تیرے نال کرنی ہے تو سارا کچھ ہی پا گیا ہے اپنی بیوی تے ہی۔ جنت
انہاں دے قدماں دے تھلے تیرے واسطے وے، تو کیسا تو عجیب شخص ہے اور سادہ بندہ ہے، تو یہ جنت لینا ہی پسند نہیں کیتی، تو کسی اور دے حوالے کر چھڑیا بھی تسی ہی نبڑ لو۔ تو سامعین جان بوجھ کے ہی بیٹھ جائے، ابا جی دوائی کھا دیجئے، اما جی کی حال ہے ہونے تے نہیں تکلیف، کہن گے نہیں پترا میرے لک درد ہے، گوڈیاں چ درد ہے۔ رومیہ کشمیر فرماتے ہیں گئی جوانی آیا بڑھاپا، چھڑ پئیاں ہون پیڑا، ہون کس کام محمد بخشا، سونف جوین ہریڑا۔ اے رضا ہر کام کا ایک وقت ہے، دل کو بس آرام آ ہی جائے گا۔ اور یہ تو تکلیفیں رہنی ہیں، آپ تھوڑی بہت جو بھی ہو سکتا ہے کر رہے ہیں ہیلے، لیکن یہ تکلیفیں تو رہنی ہیں۔ تو جب ہم قرآن و سنت کو پڑھتے ہیں نا، یہ تکلیفیں کیوں ہیں؟ یہ تکلیفیں قرآن و سنت سے مراد ہے ماہرین قرآن و سنت جو بابے فرید جیسے لوگ، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ پیڑاں تھوڑیاں نے، سبحان اللہ، یہ پیڑاں نہیں ہے کی نے۔ فرمایا کوئی بندہ ٹھڈوں اللہ نال محبت کردا ہوئے تو دا دل ہوئے کہ میں تہجد ضروری پڑھنا ہے تے فجر ضروری پڑھنی ہے، وہ کنے کنے الارم لا چھڑدا ہے۔ اے الارم اگر تو نہ اٹھ سکاں دوجا لگ جائے گا، دوجا نہ لگے تیجا لگ جائے، تیجا نہ لگے مینوں تو یہ سمجھ آئیے مالک نے الارم ہی لائے ہوئے ہیں کہ بڑا تھوڑا جا تیرے کول وقت رہ گیا تے جاگ پے، ان قریب تو انج دا سونا، پھر تینوں کسی نے نہیں اٹھانا، پھر کسی نہیں تینوں گنڈ کل نہیں کہ ادھر آ جا ادھر آ جا، تے جاگ پہ ہن بھی ویلا ہے۔ حضرت شہنشاہ پاک پتن فرمایا کرتے تھے جاگ فقیرہ جاگ ویلا سرگیدہ، کھولا یا دربار محمد عربی دا، یعنی اس قسم کے ان لوگوں کے اقوال ہوا کرتے تھے۔ تو دوستان گرامی یہ تکلیفیں تو رہنی ہیں، لیکن آپ جب ان کا پتہ کریں گے نا تو دل سے دعا نکل جائے گی، بات بن جائے گی۔ تو یہ ایک درد دل والی بات تھی، میں نے آپ کے ساتھ شیئر